بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، جس موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پچھلے قریباً ایک مہینے سے کچھ نام نہاد داڑھی والے، کچھ نام نہاد ٹوپی والے بلا وجہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلا رہے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں علماء کے ساتھ ان کی بدسلوکی کرتا ہوں، ان کا احترام نہیں کرتا، ان کی بے عزتی کرتا ہوں، ان کی عزت اچھالتا ہوں۔ اس طرح کے کومنٹس میں سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ علماء حق ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن علماء حق کے لبادے میں، علماء حق کی شکلوں میں کچھ لوگ ایسے منافقین داخل ہو چکے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی شبیہ کو غیروں میں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کے اندر تفرقہ بازی اور تقسیم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ محض اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے جیب دیکھنے ہیں، انہیں اپنا گھر دیکھنا ہے، گھر بنانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ اس کے لیے وہ اسلام کے کئی قوانین کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس موضوع پر ہماری یہ بحث اور مباحثہ شروع ہوا وہ یہ رہا کہ 2 سال قبل ایک عالم نے تقریر میں اعلانیہ کہا تھا کہ جو شخص بھی بی جے پی کو ووٹ دے گا، کیونکہ بی جے پی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پر کام کر رہی ہے اور آر ایس ایس کا موقف مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا تھا کہ جو بھی شخص بی جے پی کو ووٹ دے گا وہ خارج از اسلام ہوگا، اس پر تجدید ایمان لازم ہے۔ پچھلے تقریباً 1 یا 1.5 مہینے سے جو بات زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی طبقہ فکر کا ایک دوسرا مولوی جس نے اپنے ادارے کے اندر بی جے پی کے ضلع صدر کو بلا کر خوب آر ایس ایس کے کارکنان کی تعریفیں کروائیں اپنا نام کمانے کے لیے، اور بالآخر ضلع صدر جو بی جے پی کا ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کو 10,000 روپے منتھلی ممبرشپ دیتا ہوں، اب میں آئندہ 20,000 کروں گا، آج سے منتھلی 20,000 دوں گا۔ اب غور طلب ہے کہ ایک مولوی کہے کہ بی جے پی کو ووٹ دینے والا خارج از اسلام ہو جاتا ہے، تو اسی طبقہ فکر کا دوسرا مولوی بی جے پی کی تعریفیں کرواتا ہے اپنے دینی درسگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وہ بی جے پی کے ضلع صدر سے ممبرشپ لیتا ہو۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ آخر ان میں سے کون سا مولوی صحیح ہے اور کون سا مولوی منافق ہے، یہ بھی آپ کو طے کرنا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سماج کے اندر اور بھی اس طرح کے دیکھیے، میں کہوں گا کہ بی جے پی کے جو مالدار لیڈر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، مسلمانوں کی میں بات خصوصی طور پہ کروں گا کیونکہ چندہ لینے کے لیے ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا جیب گرم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ نہیں دیکھتے ہیں اس وقت کہ یہ آدمی بی جے پی کا ہے یا آر ایس ایس کا ہے یا کانگریس کا ہے یا کسی دوسری پارٹی کا ہے، ان کو اس وقت پیسے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے تک میرے تعلقات ہوئے ہیں، اکثر نے بی جے پی کے ایک سینئر موسٹ لیڈر سے
تھوڑا نہیں بھاری رقومات حاصل کر کے مسجدوں کے انورٹر کے نام پر لیے ہوں، مکاتب کے چلانے کے نام پر لیے ہوں، مدرسے کا چندہ کے نام پر لیے ہوں، مدرسے کے لیے لینٹر کے نام پر لیے ہوں، اس طرح سے کئی زیادہ پیسے لیے ہیں۔ اب یہاں پر پھر غور طلب ہے کہ ان میں سے کون سا عالم صحیح ہے اور کون سا منافق ہے، یہ بھی آپ کو طے کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء کے اندر کس طرح کی تقسیم کی سیاست ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، لیکن جان بوجھ کر مخصوص طبقہ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے دہلی میں مرکز کے اوپر ایک الزام عائد کیا گیا کہ مرکز کی وجہ سے ہندوستان میں کورونا وائرس پھیلا۔ اب مرکز کے ساتھ مسلکی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق باعث رحمت بھی ہیں۔ تو اب جو چیز باعث رحمت تھی، جو اختلافات باعث رحمت تھے، تو وہ ہمارے کچھ مولویوں نے ان پر اپنی شہرت کے لیے کہیں یا کہ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے کہیں، حکومت کو خط لکھ ڈالا کہ مرکز کو بند کیا جائے۔ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، میں خصوصی طور پہ مسلمانوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی بات کی ہے۔ ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی فرقے ناحق ہوں گے، غلط ہو رہے ہوں گے۔ اب امت کی بات یہاں کی گئی ہے، تو امت میں مرکز بھی آتا ہے اور دیگر مکاتب فکر بھی آتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہاں پر مرکز کو بند کرنے اور چاپلوسی کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی آپ کو طے کرنا ہوگا۔ یہاں کون غلط ہے، کون صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اگر خط لکھا تھا کہ کورونا پھیلانے میں مرکز کا ہاتھ ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کے ادارے سے اگر یہ چیز شائع کی جاتی ہے، تو دوسری جانب چند روز قبل ہریدوار میں لاکھوں کی بھیڑ اکٹھی ہوئی۔ وہاں پر 50 سے زیادہ سنت اور 1200 سے زیادہ دیگر جو بھکت تھے، زائرین تھے، ان کے کووڈ رپورٹس جو ہیں پازیٹیو آئی ہیں۔ یہاں پر ایک طرف اگر ہم میڈیا پر الزام لگائیں کہ ہمارا نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا خاموشی سادے رہا، اتنی چرچا نہیں ہوئی جتنی مرکز کی ہوئی تھی، وہیں میں پھر ایک سوال یہاں اٹھاؤں گا کہ یہاں پر ان مکاتب فکر کا کیا سٹینڈ رہا، وہ بھی غور طلب ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو طے کرنا ہوگا۔ اس طرح کے جس وقت میں نے چند باتیں کی، تو اس پر کچھ لبادۂ مولویت میں بیٹھے ہوئے کچھ منافقین نے کافی قسم کی بحث مباحثے کیے، کافی قسم کے الزامات لگائے۔ میں صاف طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، مجھ پر کافی زیادہ فتوے بھی لگانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان فتووں سے گھبراتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ فتوے دینے والے وہ لوگ ہیں جن کو وضو کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن داڑھی رکھ کر سر پر ٹوپی لگا لی، اس طرح کے مولوی بن گئے ہیں۔ مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ فتوے دینے کی بات کرتے ہیں، فتوے لگانے کی بات کرتے ہیں، یا تباہی اور بربادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بد دعائیں اور ان لوگوں کے فتوے صرف مجھ پر ہی نہیں ہیں، یہ مفکر اسلام علامہ اقبال پر بھی لوگوں کے سینکڑوں کی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں فتوے رہے ہیں، لیکن آج علامہ اقبال کے گزرنے کے 100 سال بعد اسی طبقہ فکر کے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے طبقے سے تھے، ہمارے طبقہ فکر سے تھے، انہوں نے ہمارے طبقہ فکر کے لیے یہ کام کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اس وقت کے آپ کے ہمارے اکابرین تھے، وہ ان کو غلط کہہ رہے تھے، آج وہ ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنا کہہ رہے ہیں، اپنا علامہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ انسان کی سمجھ آتی ہے، انسان کی سمجھ میں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن محاسبہ کرنا ہوگا۔ کئی لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر یہ باتیں نہ کیجیے، علماء کے سامنے آ کر یہ باتیں کیجیے۔ دیکھیے، میں صاف طور پر کہوں کہ الا ماشاء اللہ کچھ علماء فارغین ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن اکثر جو لبادۂ مولویت میں کچھ لوگ ہیں وہ صرف سند یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اسناد وہ لے کر آ چکے ہیں، لیکن ان کو تعلیم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسے مولویوں کے ساتھ بات کرنا، اصلاح کی بات کرنا، اپنے سر میں کلہاڑا مارنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ لوگ فوراً لڑائی پر آتے ہیں
اور ان کی سپورٹ میں جتنے بھی ان کے طبقے کے لوگ اس لیول کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب لڑائی پر آ جاتے ہیں۔ تو ہم لڑائی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کومنٹس آئے کہ جناب آپ کا بچوں کے کانوں میں اذان ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کی نکاح ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کے نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو نمازیں ہم پڑھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی غلط ہیں۔ ارے بھائی، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کسی مسجد کے آپ امام ہیں تو یہ اسلام کا رکن نہیں ہے کہ آپ مسجد کے امام آپ ہی ہوں گے۔ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے جس وقت لوگ ایک سے زیادہ ہو جائیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہی وہاں امام رکھا جائے۔ امام جو اس صف میں بہتر ہوگا وہ امامت کے لیے چنا جائے گا۔ تو آپ کا یہ احسان، اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے نماز پڑھانے کے عوض اجرتیں ہم وصول نہیں کی ہیں، ہمارے اسلاف نے نکاح پڑھانے کے عوض اجرتیں وصول نہیں کی ہیں، ہمارے اسلاف نے کسی کی موت پر اس کے گھر جا کر دعائیں کرنے کے لیے اجرتیں وصول نہیں کی ہیں، نذرانے وصول نہیں کیے ہیں۔ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اس پر اجرتیں بھی وصول کر رہے ہیں اور پھر آپ اس طرح کا احسان جتاتے ہیں اور جو چاہیں آپ کرتے رہیں گے کہ ہم ان کو نماز پڑھاتے ہیں، جی ہمیں یہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ باتیں بالکل جاہلانہ ہیں۔ ان باتوں سے میری مؤدبانہ گزارش رہے گی علماء حضرات سے، خصوصی طور پہ میں علماء سے بات کروں گا، کیونکہ ڈگری ہولڈر جو ہیں، سند یافتہ جو ہیں لبادۂ مولویت میں لوگ، میں ان سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ان کا تعلیمی معیار اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سمجھ کر اپنا محاسبہ کر سکیں۔ لیکن ہم میں سے بہتر وہ ہے جس نے خود کو پہچانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا ہے، اس نے کتنی عجیب بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ اب جس شخص نے خود کو نہیں پہچانا، خود کو وہ تبھی پہچانے جب اس کے پاس علم ہو، لیکن اسناد لے کر آئے ہیں، علم کے بغیر آئے ہیں، ایسے لوگوں سے میری کوئی بات نہیں ہے۔ میری علماء حضرات سے، ذمہ دار اور تعلیم یافتہ علماء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، سماج کے اندر جو فتنے، سماج کے اندر جو برائیاں، سماج کے اندر جو منافقتیں پھیلا رہے ہیں، سماج کے اندر جو نفرتیں اور دوریاں پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی مشاورتی میٹنگیں رکھا کریں۔ ہر مہینے میں ایک میٹنگ ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سماج میں آنے والے وقت میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ باقی جتنے بھی مسالک ہیں ہمارے اسلام کے، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر کے کھڑے ہوں، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلکی اختلافات کو اگر باعث رحمت بتایا تو ہم اس کو باعث زحمت اور باعث لڑائی اگر بنائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا منافق اور ہم سے بڑا فتنہ پرور کوئی نہیں ہے۔ باقی اس پر میں نے کل ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر جاری کی تھی، جس میں نے ایک مسلم مخالف آدمی کے لیے صحت یابی کی دعا کی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام وسیع مذہب ہے، یہ کسی بھی آدمی کے لیے دعا ہی کرتا ہے، بد دعا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کے درسوں میں سے یہ درس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے، تو میں آج اس پر استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ اس دشمن اسلام کی صحت یابی کے لیے نہیں بلکہ دشمن اسلام کی ہدایت کے لیے دعا کی جانی چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو اسلام پڑھنے، اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر میں اپنے جو علماء ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے دین کا وہ کام لے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔